بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کی وجہ سے ہماری معاشی تنگی دور ہو جائے، ہمارے مالی مسائل حل ہو جائیں۔ ہم تو جاں بلب ہیں، مہنگائی کا دور دورہ ہے، ضروریات زندگی پوری ہی نہیں ہو رہی، اخراجات پورے ہی نہیں ہو رہے، تو کوئی ایسا عمل بتا دیں۔ تو ان لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ اللہ رب العزت سے رزق حلال مانگیں، حرام مال کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، رزق حلال کمائیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے رزق کی برکت مانگیں، کثرت نہ مانگیں، اس لیے کہ جب رزق میں برکت ہوتی ہے تو تھوڑے بال سے بھی بڑے بڑے مسائل اللہ رب العزت حل فرما دیتے ہیں۔ اور جب مال میں برکت نہ ہو تو فقط کثرت کسی کام کی نہیں، بہت زیادہ مال بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ضروریات پوری نہیں ہو رہی، کبھی ایک مسئلہ تو کبھی دوسرا مسئلہ، کبھی عدالتوں کے چکر اور کبھی ہسپتالوں کے چکر۔ اور آپ نے دیکھا نہیں، یہ جو ائمہ مساجد ہوتے ہیں اور قاری صاحبان ہوتے ہیں، مدرسین ہوتے ہیں مدرسوں کے، ان کی تنخواہیں کتنی تھوڑی ہوتی ہیں، محض چند ہزار، اور وہ بھی بر وقت نہیں ملتے، لیکن اس کے باوجود اس تھوڑے مال میں اللہ رب العزت برکت دیتے ہیں، بابرکت مال ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ حضرات اکثر وقت باوضو رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مال میں برکت ہوتی ہے، ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، ارید ان یوسع علی رزقی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رزق کشادہ ہو جائے، میرا کاروبار چل پڑے آج کل کی زبان میں۔ تو نبی علیہ السلام نے بڑا آسان کام ارشاد فرمایا، بڑا آسان نسخہ ارشاد فرمایا، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر، اللہ رب العزت تیرے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، وسعت عطا فرمائیں گے۔ تو ایک تو یہ عمل ہوا کہ باوضو رہا کریں، اور دوسرا رزق میں برکت کے لیے قرآن کریم میں بھی ایک نسخہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96، ارشاد خداوندی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان و زمین سے رزق کی برکت کے دروازے کھول دیتے، آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو اس آیت میں دو کام کرنے پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھولنے کا وعدہ ہے، ایک تو ایمان لانا اور دوسرا تقوی اختیار کرنا۔ تو ایمان تو آپ پہلے ہی لا چکے ہیں الحمدللہ، بس ایک ہی کام کرنا ہے کہ تقوی بری زندگی گزارنا شروع کریں، گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنا شروع کریں، اللہ رب العزت آپ کی معاشی مسائل کو حل فرمائے گا۔